جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئیں یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. یہ سنی کہتے ہیں سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے جتنی بھی ان کے معجزات تھے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہوئے ہیں. اب یہاں اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ ان کا معجزہ تھا. تو ان کا کوئی بزرگ بن باپ کے پیدا ہو جائے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا. یعنی گھٹیا دیکھیں، دھوکہ دیکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کی کرامت معجزہ تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو؟ یہ اللہ کی نشانی تھی. اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو بن باپ اور ماں کے پیدا کیا، یہ ہماری نشانی کہ ہم نے عیسیٰ کو پیدا کیا بن باپ کے. یہ اللہ کی نشانی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ وہ تو سورہ آل عمران میں ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اڑتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا جمع کر کے آتے ہو، میں تمہیں یہ بتاؤں گا. یہ اور آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ صحیح ہو جاتے تھے. یہ ہے معجزہ. اس بارے میں بات کرو. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت اور اللہ کی ایک نشانی کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو اس میں ان کا معجزہ کہاں ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزات نہیں ملے جو انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے. اگر ملے تو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کر کے دکھائیں. کتنا شریر شیطان آدمی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا ان کو. معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اس بارے میں بات کرو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عصا عطا فرمایا تھا، اس سے وہ اژدہا بن جاتا. اس بارے میں بات کرو کہ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ملی یا آپ کی اس طرح امت کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے کہا یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ علیہ السلام کے صحابہ یا امت کے، یہ بات کرو پھر تمہیں جواب ملے گا. تم تو الٹا قرآن کا انکار کر رہے ہو، جو اللہ کی حکمت ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہہ رہے ہو. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ہم یہ ہماری ایک نشانی آئے گی اس طرح. تو اللہ نے نشانی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو. یہ تو ہمارے نبی بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ تو کس کا بچہ ہے. 92 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پوچھنا ہے پوچھو. بخاری میں حدیث ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے والد کون ہے، مجھ پر لوگ شک کرتے ہیں. آپ علیہ السلام ابو کا حذافہ، تیرے والد حذافہ ہے. ایک اور کھڑے ہو گئے، اس کا بھی آپ نے نام بتایا. تو آپ علیہ السلام تو یہ بتاتے ہیں کہ تیرے والد کون ہے. یہ ہے معجزہ جو ان کو بھی ملا، انبیاء علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو مردے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے تھے، یعنی جو لا علاج تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کا جو تنا تھا اس کو ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب ممبر لایا گیا تو جمعے کے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے. جب خطبہ دینے لگے تو رونے کی آواز آئی، جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے. بخاری مسلم میں روایت ہے. صحابہ کرام عالم رضوان پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آتا ہے. ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے اور وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ چپ ہو جاتا ہے. وہ تنا اس طرح چپ ہو رہا تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنے پر ہاتھ پھیر رہے تھے. یہ وہ معجزہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پتھر پہ عصا مارا تو پتھر سے پانی بہنے لگ گیا. پتھر سے پانی بہتا ہے، یہ قرآن پاک میں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے کچھ پتھر ہے جسے پانی نکلتا ہے، لیکن انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے کٹورے میں پانی ہاتھ ڈالا تو باہر ہاتھ نکالا تو پانی کے فوارے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے پیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا اور آپ علیہ السلام کو معجزہ کیسے ملا؟ وہ پتھر سے پانی نکلا، آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح شان بیان کی جاتی ہے. یہ کہتا نبی، یہ کہتا ہے جی جو انبیاء علیہ السلام کو شانیں ملی ہیں، ان کو معجزات ملے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سارے معجزات ملے. کدھر ملے ہیں؟ نبی کی شان کا بھی منکر. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اندر قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں. الاستیعاب، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیعاب، جلد 2 اور صفحہ نمبر 276 پر انہوں نے واقعہ لکھا ہے ابو مسلم خولانی کا. وہ تابعی ہیں ابو مسلم خولانی، عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے. امام ابن عبد البر صحیح سند سے لکھتے ہیں کہ اس کو وہابی بھی مانتے اس واقعے کو. ان کی کتاب ہے میرے پاس وہابیوں کی، سیف اللہ خالد کی کتاب ہے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی حسن روایت ہے اس کی. تو ہم تو اس کو پہلے ہی مانتے کہ صحیح روایت ہے. تو ابو مسلم خولانی ان کا لقب تھا. اسود انسی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یمن کا رہنے والا تھا اسود انسی. اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، بہکایا اور کہا کہ میرے جو ہے وہ میرا کلمہ پڑھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ. کسی کو پکڑا، کسی کو مارا. تو ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے اس کی بارگاہ میں لائے گئے، اس کی عدالت میں، اسود انسی کی عدالت میں لائے گئے. اسد انسی نے کہا کہ بتاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں ہاں وہ اللہ کے نبی ہے. کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. آپ خاموش ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر دوبارہ وہ سوال کرتا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں. کہتے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ ہو رہی تھی. تیسری مرتبہ بھی اس نے پوچھا، آپ نے جواب دیا کہ ہاں مجھے آواز نہیں آ رہی. جب نبی علیہ السلام کا ذکر آتا کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور جب وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ فرماتے مجھے آواز نہیں آ رہی. تو اس نے بڑا غصہ کیا اس چیز کا. اس نے کہا اس کو سزا ایسی دینی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں. مشورہ یہ ہوا کہ گڑھا کھودا جائے گا، اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالی جائیں گی، لکڑیوں کو آگ لگائی جائے گی، اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو ڈالا جائے گا. یہ امام ابن عبد البر لکھتے ہیں. ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے. اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. صحیح واقعہ. اب یہ بات پورے اس یمن میں پھیل جاتی ہے اور مدینہ تک یہ بات پھیل جاتی ہے. ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ان کو جو آگ میں ڈالا جائے گا. وہ دن آتا ہے، آگ جلاتے ہیں، مطلب بہت بڑا گھڑا ہوتا ہے، اس میں لکڑیاں جلا کے بڑی آگ ہوتی ہے، اس میں آپ کو ڈال دیتے ہیں ابو مسلم خولانی کو. اور یہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں ابو اسود انسی اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں. 3-4 دنوں کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل صحیح سلامت. ابو مسلم خولانی بیٹھا ہوا ہے، اسے آگ نے نہیں چھوا. اس کو پکڑ کے پھر جیل میں لاتے ہیں. اب اس کے جو چیلے ہوتے ہیں اسود انسی کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو آپ نے جیل میں ڈالا، اب اس کی بات بڑی پھیل گئی ہے، اب اگر آپ نے اس کو یہاں رہنے دینا ہے تمہارا اس نے ستیہ ناش کر دینا ہے. جن کو ہم گھما دیتے ہیں یا گمراہ کر دیتے اپنے عقیدے پر لاتے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ سے وہ پکے مسلمان ہو رہے ہیں. اس کو چھوڑیں اور یہاں سے نکل جائے. تو ابو مسلم خولانی کو اسد انسی چھوڑ دیتا ہے. آپ یمن سے نکلتے ہیں، مدینے کی طرف آ جاتے ہیں. مسجد نبوی میں جب پہنچتے ہیں وہاں اپنی سواری اپنی جو ہے وہ باندھتے ہیں تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں.
آپ اسے سلام کہتے ہیں، بھئی کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بڑا ہم نے واقعہ سنا ہے، اس کے بارے میں بتا۔ وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہمارا بھائی ہے، جس کو وہاں کے دشمن نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس کو جانتے ہو؟ تو آپ کثر نفسی کرتے اپنا ہوتے یہی ہیں، لیکن آپ نام نہیں آپ کہتے ہاں اس کا نام ابو مسلم خولانی ہے، بڑا اللہ نے اس پر کرم کیا اور اللہ نے اس کو آگ سے بچا دیا۔ تو حضرت عمر کی جب اس سے باتیں ہو رہی تو حضرت عمر کو محسوس ہو گیا کہ بندہ وہی لگ رہا ہے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا قسم کھا لو تم تو نہیں ہو ابو مسلم، تم ہی تو نہیں ہو عبداللہ بن صوب۔ یعنی ابو مسلم خولانی نے اپنا نام لینے کے بجائے یہ کہا تھا کہ عبداللہ بن صوب، اس بندے کا نام ہے عبداللہ بن صوب جس کو اللہ نے آگ سے بچایا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے پہچان لیا کہ یہی بندہ لگتا ہے، آپ نے اسے قسم دی کہ تم بتاؤ وہی تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں جی عبداللہ بن صوب میں ہوں، ابو مسلم خولانی سے میں مشہور ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما اور اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے ابو مسلم خولانی کو۔ ایک طرف حضرت ابو بکر بیٹھے، بیچ میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بیٹھے ہیں۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی ساری حمد، اللہ کی جو ہے وہ توصیف کہ اللہ نے مجھے زندگی میں اس کی زیارت سے مشرف کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں اس کی زیارت کرائی ہے۔ اے ابو بکر یہ وہ شخص ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کو بچا لیا، اس کو بھی اسد انسی نے آگ میں ڈالا، اللہ نے بچا لیا۔ سمجھ آئی مرزا جی اس کے چیلو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تابعی کا ماتھا چومتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ اس کی کرامت ہے۔ ابو مسلم خولانی کی کرامت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، چیلنج کر کے نہیں کہتا جناب میں کل کو کرامت دکھاؤں گا، یہ اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتا ہے کہ ہاں اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو جناب مینار پاکستان سے نیچے اتریں، بچ جائیں، پھر ہم مانیں گے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھیں جی، ایک تو ابو مسلم خولانی کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو یہ سارا ذکر کیا، یہ صحیح سند کے ساتھ، اور وہابی بھی اس کو مانتے ہیں، اس میں اللہ کے اس ولی کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ تو اللہ نے جو شان سابق انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، یا آپ کے صحابہ کو یا آپ کے جو ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی شان عطا فرمائی ہیں۔ تو اس پر بھی اس نے بہت زیادہ ہرزہ سرائی کی، اپنی جہالت کا کیا کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے۔